السلام علیکم۔ لفظ دی کے بارے میں یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو آرٹیکلس کے بارے میں یہ ہمارا تھرڈ لیکچر ہے۔ اس میں دی کے استعمال کی وضاحت کی جائے گی۔ لفظ دی کے بارے میں کوئی زیادہ مشکل والی بات نہیں ہے۔ ایک استعمال ایسا ہے جسے کہ میں اس لیے بڑی امپورٹنس دیتا ہوں کہ گرامر کے کسی اصول کے تحت اگر دیکھا جائے تو اس استعمال کی بڑی اہمیت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں انگلش میں فقرے کے اندر کسی بات کو نومینیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کی نسبت کو شو کرنا ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ جو کہ فقرے ہی کے اندر موجود ہو، تو پھر ایسے لفظ سے پہلے ہم لفظ دی استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ جملہ بولوں کہ میں چاول کھاتا ہوں تو اس کی انگلش ہوگی آئی ایٹ رائس۔ میں چاول پسند کرتا ہوں، آئی لائک رائس، آئی ایٹ رائس۔ یہاں پہ لفظ رائس پہ غور اگر کریں تو اسے ہم نے بغیر دی کے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کسی خاص خطہ کے چاول پسند ہیں، مثال کے طور پہ میں کہوں کہ مجھے شیخو پورہ کے چاول پسند ہیں، نارووال کے چاول پسند ہیں، یا کسی اور خطہ کے چاول پسند ہیں، تو فقرہ جو ہم بنائیں گے وہ کچھ یوں ہوگا کہ آئی لائک دا رائس آف نارووال، آئی لائک دا رائس آف شیخو پورہ۔ تو یہاں پہ رائس سے پہلے لفظ دا استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان چاولوں کو نامینیٹ کر رہے ہیں۔ یہ رائس کسی اور جگہ کے رائس نہیں ہیں، یہ یا تو نارووال کے رائس ہیں، تو اس صورت میں رائس سے پہلے دی لگایا گیا۔ اگر یہ رائس جو ہیں ان کا تعلق جو ہے شیخو پورہ سے ہے تو تب رائس سے پہلے دی لگایا گیا، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے دی لگایا گیا تاکہ نامینیٹ ہو جائے کہ یہ چیز کس دوسری چیز کے ساتھ وابستہ ہے۔ رائس جو ہے وہ یا تو نارووال کے ساتھ وابستہ دکھائے گئے یا پھر شیخو پورہ کے ساتھ وابستہ دکھائے گئے، تو اس لیے ہمیں رائس سے پہلے دی استعمال کرنا پڑا۔ اگر یہ وابستگی ہمیں فقرے میں شو نہ کرنا پڑے تو ہم لفظ دا کے بغیر بھی جو ہے وہ رائس کے لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ میرا پہلا جملہ تھا آئی ایٹ رائس، آئی لائک رائس۔ یہ گرامر کا ایک ایسا پہلو ہے جس کی مزید وضاحت کے لیے اور ساتھ میں لفظ اے یا این کے انٹریکشن کو شو کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اسلم میرا دوست ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سنا رہا ہوں۔ اسلم از مائی فرینڈ، ہی لیوز ان آ ولیج، دا ولیج has a garden in it. The garden has a very beautiful stream in it. The stream has an old tall tree on its bank. یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، لیکن اس میں اگر نوٹ کریں تو بعض جگہ پہ میں نے کچھ لفظوں سے پہلے لفظ اے یا پھر این کو استعمال کیا، لیکن یہی لفظ جب دوبارہ اسی پیراگراف میں آئے تو اب ان سے پہلے لفظ اے یا این استعمال کرنے کی بجائے میں نے لفظ دی کا استعمال کرنا پریفرڈ سمجھا، اس کو فوقیت دی۔ میں دوبارہ سے پیراگراف دہرا رہا ہوں اور ان چیزوں کی طرف دوبارہ سے توجہ مبذول کروا رہا ہوں۔ پہلا فقرہ جو تھا وہ اسلم کے انٹروڈکشن کا تھا کہ اسلم از مائی فرینڈ اور ہی لیوز ان آ ولیج۔ جب ولیج کا تذکرہ پہلی دفعہ ہوا تو میں نے ولیج سے پہلے لفظ اے استعمال کیا۔ اس سے مراد ہے کہ کوئی سا گاؤں، وہ گاؤں جس کا ہمارے ہاں پہلے سے کوئی انٹروڈکشن موجود نہیں، بس فرسٹ ٹائم زندگی میں اس گاؤں کا ہمیں جب انٹروڈکشن دیا گیا تو اس سے پہلے لفظ اے استعمال کیا گیا۔ اگلے ہی جملہ میں جب ولیج کو دوبارہ سے استعمال کیا گیا تو اس میں لفظ اے استعمال نہیں کیا گیا، اس میں لفظ دی استعمال کیا گیا۔ مطلب دا ولیج ہیز اے گارڈن ان اٹ،
یہاں پہ لفظ ولیج سے پہلے تو دی آیا، لیکن اب اس لفظ ولیج سے پہلے دی کا مطلب یہ ہے کہ میں اب کسی اور گاؤں کا تذکرہ نہیں کر رہا، بلکہ میں اس گاؤں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کا ذکر پہلے والے جملے میں اور اسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یوں اسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اب ولیج سے پہلے ہم نے دی لگایا، اور اب اس پیراگراف میں دا ولیج سے مراد اور کوئی گاؤں نہیں لیا جائے گا، صرف اور صرف اسلم کا گاؤں مراد لیا جائے گا۔ اور اسی جملہ میں جس میں ہم نے دا ولیج ہیز اے گارڈن بولا، تو یہاں پہ گارڈن کا تذکرہ جو ہے وہ پہلی دفعہ آیا، تو گارڈن سے پہلے بھی ہم نے لفظ اے کو استعمال کیا، مطلب کہ کوئی سا ایک باغ یا باغیچہ جو ہے وہ اسلم کے گاؤں میں ہے، لیکن اگلے فقرے میں جب ہم نے گارڈن کا تذکرہ دوبارہ سے کیا تو اب آ گارڈن نہیں بلکہ ہم نے دا گارڈن بولا۔ دا گارڈن ہیز اے بیوٹیفل اسٹریم ان اٹ، کہ باغیچہ، اب یہ باغیچہ کوئی اور باغیچہ نہیں ہے بلکہ اسپیسیفک ہو گیا کہ مراد ہم اس گاؤں کا باغیچہ مراد لے رہے ہیں جس کا تعلق اسلم سے ہے، یعنی کہ اسلم کے ساتھ ساتھ ایک نسبت گاؤں کی بھی جو ہے وہ باغیچے کے ساتھ استوار یہاں پر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب دا گارڈن جب دوبارہ سے ہم ذکر کریں گے گارڈن کا تو اس سے پہلے دی لکھیں گے، اور کیا، دا گارڈن ہیز اے بیوٹیفل اسٹریم ان اٹ، کہ باغیچے کے اندر ایک بڑی خوبصورت ندی بہتی ہے، لیکن یہاں پہ اس جملے میں اسٹریم کا ذکر کرتے وقت اس سے پہلے ہم نے لفظ آ استعمال کیا، لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہم نے اگلے جملہ میں دوبارہ سے لفظ اسٹریم کو استعمال کیا تو اس سے پہلے لفظ دا استعمال کیا۔ کیوں کہ ہم کوئی اور ندی مراد نہیں لے رہے، اب یہاں پہ مراد وہ ندی ہے جو اس باغیچے میں ہے، اور باغیچہ وہ جو اسلم کے گاؤں کا ہے۔ یہ ساری نسبتیں جو ہیں اب اس ندی کے ساتھ منسلک ہوتی چلی گئیں۔ اور آخری جملہ میں کہ دا اسٹریم ہیز این اولڈ ٹال ٹری، کہ ندی جو ہے وہ اپنے کنارے پہ این اولڈ ٹال ٹری، ایک پرانا لمبا سا درخت رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے لفظ ٹری کے لیے جو ہے وہ آرٹیکل این کو استعمال کیا، لیکن ٹری سے پہلے لفظ اولڈ آ رہا تھا، تو اولڈ کے تلفظ کی وجہ سے جو کہ واول ہے ہمیں این لگانا پڑا۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر یہاں پہ اولڈ کا لفظ نہ ہوتا، سمپلی اور ٹال ٹری ہوتا، تو لفظ ٹال کا تلفظ بھی کانسوننٹ ہے، ٹری کا لفظ تلفظ بھی کانسوننٹ ہے، تو ان دونوں کی صورتوں میں لفظ اے ہی لگایا جاتا، لیکن یہاں پہ لفظ اولڈ کے سبب جس کا تلفظ واول ہے ہمیں این لگانا یہاں پہ پڑا۔ تو یہ سلسلہ وار جو ہے لفظ اے، یا جسے ساتھ میں ہم این کو شریک کریں گے، اور دوسرا ساتھ میں دی کا میکینزم ہے، اس چھوٹی سی عبارت سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ اے کس صورت میں لگانا ہے مراد، یا این کہاں پہ لگانا ہے، کیونکہ یہ بات میں پہلے سے واضح کر چکا ہوں کہ لفظ اے اور این اپنی اہمیت اور اپنے فنکشن کے اعتبار سے انگلش گرامر میں ایکولنٹ ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ اے اور این کہاں پہ لگانا ہے، اور پھر لفظ دی یا دا کیسے لگانا ہے۔ یہ بات ہمیں اس چھوٹے سے پیراگراف نے سمجھنے میں مدد دی۔ شکریہ۔